سورہ بقرہ ہمارے قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے۔ سورہ بقرہ کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اللہ تعالیٰ جب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ان تین لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے شروع میں ان تین لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر آگے آ کر کے اللہ تعالیٰ ان تین لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، ان کا انٹروڈکشن دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اور جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پہلی بات جو اللہ رب العالمین رسول اللہ کو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نفس مطمئنہ میں چلتے ہیں، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کی کس میں ہے؟ قرآن میں ہے، اس کتاب میں ہے، اسی کتاب میں ہے، اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ تو متقی اس کتاب کے علاوہ اور کہیں نہیں دیکھتا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ صلات قائم کرتے ہیں۔ تو یہ تو آگے انٹروڈکشن پہلے لوگوں کا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کی گڈ بک کو آپ پڑھیں اور اس کی گڈ بک کو آپ فالو کریں، اور اس کی گڈ بک کے اندر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں آپ اس پر رہیں، اور اپنے آپ کو کانشیس رکھیں اس دنیا کے اندر۔ متقی رہیں آپ، متقی رہیں آپ اللہ کی عبادتیں کرتے ہوئے، متقی رہیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، متقی رہیں آپ پیسوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، متقی رہیں آپ لوگوں کے معاملات میں ڈیل کرتے ہوئے، متقی رہیں جب آپ یتیموں سے ڈیل کر رہے ہیں، متقی رہیں آپ جب آپ پڑوسیوں سے ڈیل کر رہے ہیں، متقی رہیں آپ جب آپ دوستوں سے ڈیل کر رہے ہیں، کانشیس رہیں آپ۔ تو یہ آگئی تعریف اللہ رب العالمین کی ان لوگوں کی جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعمت علیہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اور انعام کیا ہے اللہ رب العالمین کا؟ جنت ہے، جنت ہی انعام ہے اللہ کا، اور اس کے علاوہ اور کوئی انعام نہیں اللہ کا۔ اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں متقیوں کے ساتھ، کہ ان کی زندگیاں اس دنیا میں سکون سے بسر کرواتے ہیں اللہ رب العالمین، اور یہی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں کہ میرے احکامات کو مانو، ڈھنگ سے زندگی گزارو، سچی زندگی گزارو، بری چیزوں سے دور رہو، گناہوں سے دور رہو، بڑے بڑے گناہوں سے دور رہو، اور چھوٹے گناہوں پہ غلطی ہوتی ہے معافی مانگ لو مجھ سے، اس طریقے سے زندگی بسر کرو۔ سب سے پہلے کون لوگ تمہارے سامنے آتے ہیں زندگی کو بسر کرنے کے لیے؟ تمہارے ماں باپ آتے ہیں، تو ان کے آگے تو اف کرنے کی تمہارے اجازت نہیں ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ ان کے آگے اف نہیں کرو گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ انعام ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تم سے قریب ہے اس کا خیال رکھو، اپنی بیوی کا خیال رکھو، اپنے بچوں کا خیال رکھو، ان کو محبت دو، کیونکہ اللہ ہی محبت ہے، اللہ ہی محبت ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے اس دنیا میں محبت سے رہیں، ہر انسان کے ساتھ محبت سے رہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اس رب کے، کتنی خوبصورتی سے بات کر رہا ہے وہ رب، کتنی شفقت سے بات کر رہا ہے وہ رب اپنے نبی سے اور اس کے نبی کی امت کے ساتھ، کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک علی ھدی من ربہم۔ اللہ کی طرف سے وہ ہدایت پر ہے، اللہ کی طرف سے وہ ہدایت پہ ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہمیں بتاتے ہیں۔ جب ہم ایک کتاب کو پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں اپنی سوسائٹی میں بیٹھ کر کے کہ کس کی کتاب آ گئی اور کس سیلیبریٹی کی کتاب آ گئی، اور یہ کتاب ہے جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، دنیا کی مشہور ترین کتاب قرآن، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہوئی ہے، اور اس کی امت کا حال یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو اٹھا کر کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کتاب کو اٹھا کر کے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کتاب کو اٹھا کر کے وہاں پہ اپنے رب العالمین کو ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کتاب کو اٹھا کر کے اپنے پیغمبر کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ۔ تو اگر ہم نے اپنے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، جب ہمیں اپنے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، تو سب سے پہلی اطاعت اس پیغمبر کی ہے کہ ہم اس رب کے پیغام کو اٹھائیں۔ سورہ فاتحہ میں وہ جب شروع کرتا ہے تو جب آپ اس گھر کا دروازہ کھولتے ہیں جس گھر کے اندر اللہ رہتا ہے، تو جب آپ دروازہ اس کا کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ جب دروازہ کھولتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی تعریف بتاتا ہے ہمیں۔ جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ میرا انٹروڈکشن ہے
کہ میرے سوا کسی کی تعریف نہیں ہے۔ انٹروڈکشن وہ کتاب کھولنے پہ بتاتا ہے اپنا کہ میں وہ ہوں جو محبت کرتا ہوں اور میں معاف بھی کر دیتا ہوں، اور میں وہ ہوں جو آخرت کے دن کا مالک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور رسول اللہ یہاں پہ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ میاں کی پہلے انٹروڈکشن کے اوپر جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں، میں رحمان رحیم ہوں اور میں خالق کا مالک ہوں، اس وقت رسول اللہ کو جو ان کی پیڑھی سے یہ پروفیسی ملی ہوتی ہے، جس پروفیسی میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دن یا آخرت کا وقت آنے والا ہے، اس پروفیسی میں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ موجود ہے، اس پروفیسی میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میری جتنی پیڑھی آ رہی ہے وہ پیڑھی جو ہے وہ نفس مطمئنہ لے کر کے آ رہی ہے، اور اسی لیے رسول اللہ بھی نفس مطمئنہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خطاب فرما لیتے ہیں۔